آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 133 سے بیان ہے۔ ذکر چل رہا تھا اس وقت پچھلے عنوانات سے عرس پر دعا کی سعادت کا جن سے تو آج اسی سلسلے میں اگلا بیان ہے۔ اس کی تفصیل جو دیکھنا چاہیے اس عنوان کی وہ پچھلے 1-2 قسط وار جو ریکارڈنگز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال حضور غوث اعظم کی مزار شریف کے اوپر عرس کے موقع پہ غالباً ہم دوسری دفعہ بغداد شریف میں حاضر خدمت ہیں اور وہ سارا چل رہا ہے۔ تو اب اس صفحے سے جو اگلی تحریر ہے وہ یہ ہے کہ سوچتا ہوں کہ نوازشات، بشارات، مہربانیوں، بندہ پروریوں کی انتہا ہوئی چاہتی ہے، اور یہ اس کے لیے آپ کو پچھلی 1-2 قسطیں اس پروگرام کی دیکھنی پڑیں گی، تو پھر آپ کو اس کا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ تو ایک دوست ہمارے، تو ان کو 3 مارچ 2013 کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زیارت سے نوازتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد پہلے سے بھی زیادہ ہمارے دل کے قریب آ چکے۔ آپ کے پیر و مرشد پہلے سے بھی زیادہ ہمارے دل کے قریب آ چکے ہیں۔ اور پھر نیاز احمد ایڈوکیٹ کی اہلیہ رخشندہ نیاز فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہاں مجھے ایک سید زادے سید مستجاب حسین شاہ صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 فروری 2014 کو ایک خواب دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ بغداد شریف میں پہنچ چکی ہیں اور حضور غوث اعظم کے مزار پر آپ کو بہت ہی خوبصورت پالکی سے اتار کر ایک خوبصورت ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے، اور ایک جلسے کا سماع ہے جہاں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی وہ فرماتی ہیں حضور غوث اعظم آپ کے سر پر آپ کو سفید پگڑی کی جگہ اپنے ہاتھوں سے سرخ رنگ کی نوری موتیوں سے منقش گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ پیاری ایک دستار باندھتے ہوئے ایک چادر بھی اڑا رہی ہیں۔ اب اس چادر کا ذکر پیچھے بھی کئی جگہوں پر گزر چکا ہے، اگر آپ نے پچھلے ساری قسطیں اس کی دیکھی ہوں تو اس میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اور حضور غوث اعظم آپ کو پگڑی پہنا رہے ہیں، اور لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میری اپنی بیٹی صویبہ نے 10 جون 2015 کو خواب دیکھا۔ وہ میری بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ کے حجرے کے دروازے پر، یعنی جہاں آپ پڑھتے ہیں، حضور غوث اعظم کے مزار مبارک کی جالیاں نصب ہیں۔ یہ میری بیٹی نے 10 جون 2015 کو خواب دیکھا کہ آپ کے حجرے کے دروازے پر، جہاں آج آپ کی حجرے کا دروازہ ہے، اور اس جگہ پر حضور غوث اعظم کے مزار مبارک کی جالیاں نصب ہیں، اور قطاروں میں سینکڑوں لوگ غوث اعظم کے مزار پر حاضری دینے جا رہی ہیں۔ تو مگر وہاں پہنچنے سے پہلے تمام لوگ اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے حجرے کی جانب ہاتھ اٹھا کر آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں
جس طرح حجر اسود کا استلام دور سے بوسہ لیا جاتا ہے، تو آپ بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے سلام کا، بعض بزرگوں کو تو بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مگر ان کتاروں میں بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جن کے سلام کا جواب آپ اٹھ کر دیتے ہیں۔ بہرحال خیر، دن میں کئی بار ایک بات ہے کہ میں اپنی اوقات دیکھتا ہوں، اور یا پھر چھوٹا منہ اور بڑی بات سے بچتے ہوئے اصل جو چیز ہے کہ ایک 30 جولائی 2015 والا بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک فرمان جو ہے وہ یاد کرتا ہوں کہ جب بعد نماز تہجد بحالت مراقبہ ہمارے ایک دوست، ایک مرید محمد ہارون کو سفید داڑھی اور سبز پگڑی میں ایک نورانی بزرگ دکھائی دیے، تو محمد ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے 30 جون 2015 کو خواب میں ایک بزرگ دیکھے جن کی سفید رنگ کی داڑھی تھی اور سبز رنگ کی پگڑی تھی، ایک نورانی بزرگ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ حضور غوث اعظم کہاں ملیں گے؟ تو وہ بزرگ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہاں ملیں گے۔ تو ہارون فرماتے ہیں کہ جب میں اس طرف دیکھتا ہوں خواب میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آستانہ علیہ پر وہی سٹیج ہے جہاں ہر مہینے حضور غوث اعظم کی محفل سجتی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر، یعنی جس سٹیج کے اوپر نعت خوانی اور تلاوت اور درس ہوتا ہے، تو اس سٹیج پر ہارون فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب ان بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ حضور غوث اعظم کہاں ملیں گے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ حضور غوث اعظم وہاں پر ملیں گے۔ تو میں جب ادھر کو دیکھتا ہوں تو وہی سٹیج ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اوہ یہ تو میرے پیر و مرشد ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر ان بابا جی سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا جی آپ کون ہیں جو سفید داڑھی اور سبز پگڑی والے؟ تو وہ مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے فرید کہتے ہیں۔ تو بہرحال خواجہ غلام فرید کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جے یار فرید قبول کرے، بھئی ہم تو جتنا بھی کسی چیز سے بچ جائیں تو پھر جو ان کی مرضی میں آئے وہ جیسا چاہیں ویسا کر دیں۔ بہرحال کتنا بھاگتا تھا کہ کوئی مجھے سرکار نہ کہے، کوئی مجھے سلطان نہ کہے، کوئی مجھے حضرت صاحب نہ کہے، عاجزی اور کسر نفسی کا دامن پکڑتا بھی تو کیسے، بندہ ناچیز بے بس تھا، لاچار تھا اور مجبور تھا، کبھی اپنے اندر جھانکتا تھا، حقیقت کو کھنگالتا تھا، تو کبھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت کی ندا پر غور کرتا تھا۔ روحانیت کی دنیا کے عجب حیران کن راز تھے، ہزاروں لوگ اور خاندان آتے، اپنی مرادیں پاتے اور عرض کرتے حضرت آپ کی دعا سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، سرکار سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کبھی ہنستا اور کبھی روتا، پھر سوچتا کیا واقعی میں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی تھی؟ کیونکہ اگر سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو میرے سامنے مجھے حضرت صاحب یا پیر صاحب یا سلطان جی یا سرکار جی یا سائیں جی یا شاہ جی یا پھر بابا جی سرکار کہنے کا حوصلہ نہ پڑتا۔ میں بھاگتا تو کدھر بھاگتا، گھر کے لوگ سمجھتے نہیں تھے، باہر والوں کو کون سمجھاتا۔ حتیٰ کہ ایک دن میں نے اپنے بڑے بیٹے بیرسٹر احمد محسن اور میں نے مدثر کو بہت ڈانٹا، مدثر کو، کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا، ایصال ثواب کے مجلے پر مصنف کے نام کے ساتھ تم نے سلطان الاولیاء لکھ دیا۔
تم نے کیوں لکھا؟ کس کی اجازت سے لکھوایا تم نے اس مجلے کے اوپر مصنف کے نام کے ساتھ سلطان الاولیاء؟ بہرحال میں نے انہیں کہا، میں نے انہیں بہت ڈانٹا اس دن، تو میں نے کہا بھائی یعنی ایک حقیقت بھی ہے، میں نے کہا مولوی مجھ پر فتوے لگا دیں گے، مگر مولویوں کے فتوے وہاں کیا کرتے جہاں بذات خود پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بندہ ناچیز فقیر کو سلطان الاولیاء کہلوانے لوگوں کی زبان پر اتر آئے۔ اس لیے شاید آپ نے اپنے کلام میں لکھا ہے سکان الحب کأسۃ الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، تب میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹا، سعت ومشت لنحوی فی کعوس فہمت بسکرتی بین الموالی، پیالوں میں ابھری وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب سے سرمست ہو گیا۔ بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پھر مولویوں کے فتوے کیا کرتے جہاں بذات خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بندہ ناچیز حقیر فقیر اور کو سلطان الاولیاء کہلوانے لوگوں کی زبان پر خود اتر آئے۔ 18 نومبر 2014 محمد ہارون محسنی ولد سعید احمد سعید مرحوم کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں غوث اعظم نے مجھے آپ کے لیے کالے اور سبز مخمل کی 2 تھیلیاں عطا فرمائی، کالی تھیلی میں کھجوریں اور سبز تھیلی میں ایک خوبصورت چمکدار انگوٹھی تھی۔ تو میں نے عرض کیا آپ میرے پیر و مرشد کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، تو حضور غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ تو سلطان الاولیاء ہیں۔ اب یہ خواب محمد ہارون کو 18 نومبر 2014 کو جب ہم بغداد شریف سے دوسری دفعہ غالباً واپس آئے اس وقت ان کو آیا۔ اسی طرح ایک شخص بلال جو کہ شیخ مسعود صاحب کا بیٹا ہے کو رجال الغیب میں سے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی خواب میں، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ فرمائے اور کہنے لگے کہ آپ خواب میں اس کو کہنے لگے بلال کو کہ کہنے کہ آپ سلطان الاولیاء کے مرید ہیں۔ اسی طرح ایک صوفی عابد نور نام کا بندہ، اس کی اہلیہ فرزانہ عابد فرماتی ہیں کہ خواب دیکھا کہ گلیاں صاف کی جا رہی ہیں اور بگیاں سجائی جا رہی ہیں، اور سلطان الاولیاء کی صداؤں میں وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے قبلہ پیر و مرشد تشریف لا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور خاتون عریبہ ریحان فرماتی ہیں خواب میں دیکھا کہ آپ شاہانہ لباس میں تشریف لا رہی ہیں اور کوئی صدا دینے والا صدا دے رہا ہے کہ سلطان الاولیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ وہی بات بابا فرید صاحب والی اور پھر وہی بات حضور غوث اعظم والی کہ جب آپ خود لوگوں کی زبان اور ان کے خوابوں کے اندر تشریف لائیں اور لوگ آ کر مجھے یہ بات بتاتے تھے، میں تو اپنی زندگی کی ایک ڈائری لکھ رہا تھا، اپنی بایوگرافی، تو یہ اس بایوگرافی کا حصہ بنتا چلے گئے جو کہ دوستوں کی خواہش کے مطابق کہ بابا جان مرنے سے پہلے آپ اپنی ڈائری کو یا اپنی بایوگرافی کو اپنی زبان سے بیان فرما دیں تاکہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیں۔ تو اسی طرح ہمارے ایک دوست شیخ عامر وحید بھی 21 مارچ 2011 کو دیکھا وہ اپنا خواب بیان کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کا نام عبد الرحمن ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن بلیوں سے کھیل رہے تھے تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یا ابو ہریرہ، اور بلیوں کے باپ، اب محبوب کی بے مثل اور بے مثال زبان مبارک سے اس لفظ ابو ہریرہ کا نکلنا تھا کہ 4 دانگ عالم میں ہر طرف ابو ہریرہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، کیا یہ بھی کوئی نام تھا یا فقط محبوب کا پیار تھا؟ بس محبوب کی زبان سے جو مرضی نکل جائے،
محبوب جو مرضی فرما دیں، وہ سوچتی ہوں گی کہ میں بلیوں کا باپ کیسے، جن کے عکس میں فقیر سوچتا ہے کہ میں سلطان الاولیاء کیسی، میں تو ان کے پاؤں کی خاک میں شامل ہو جاؤں تو بڑی بات ہے۔ سگے درگاہ میراں شوش چخواہی قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، ہم تو اس در کے کتوں کا بھی احترام کرتی ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہوں گے کہ میں بلیوں کا باپ کیسی، کیا یہ بھی کوئی نام تھا یا فقط محبوب کا پیار تھا؟ اور وہ سوچتی ہوں گے تو جس کے عکس میں فقیر بھی اکثر یہ سوچتا ہے کہ میں سلطان الاولیاء کیسے، مگر حضور غوث اعظم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ اس پچھلی جتنی بھی اب تک کی اس کتاب کی قسطیں گزر چکی ہیں، آپ اس میں کم و بیش میرا خیال ہے سینکڑوں واقعات تو سنی آئے ہوں گے یا پڑھ آئے ہوں گے، اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو، کہ آپ سرکار جو ہے، آپ جس کو جیسے بھی فرما دیں، تو سلطان الاولیاء، تو میں اکثر سوچتا ہوں سلطان الاولیاء تو بغداد شریف میں موجود ہیں، تو نگاہ جلوہ الناس سے، عبد الشمس سے، عبد الرحمن سے، عبد الشمس عبد الرحمن سے نایاب، ناپید و نایاب ہو کر ابو ہریرہ رہ گئے، اور نگاہ غضب و جلال سے سمجھدار لوگوں کا سردار عمر بن حشام سے معدوم ہو کر وہ ابو جہل، جہالت کا باپ رہ گیا، والدین کے رکھے ہوئے نام گم ہو گئے، کہاں گیا عبد الشمس، عبد الرحمن یا پھر عمر بن حشام؟ وہی نام مشہور ہوئے جو محبوب کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، دنیا میں ہزاروں نبی، سینکڑوں صحیفے آئے، مگر صرف اور صرف انہی پیغمبروں اور کتابوں کے نام روشن ہوئے جن کو محبوب نے روشن کیا۔ سلطان الاولیاء فرمانے والے، اصل سلطان الاولیاء محبوب سبحانی، محبوب حقیقی کے اسی محبوب کے محبوب اور شہزادے ہیں جن کی زبان کن فیکون سے ابو ہریرہ یا ابو تراب کی صدا بلند ہوئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم خود اپنے متعلق فرماتی ہیں کہ نبیٌ ہاشمیٌ مکیٌ حجازی ہو جدی بہی نلت الموالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی مکی حجازی میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی بدولت میں نے بزرگی کو پایا۔ وہ عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، عبد القادر میرا نام مشہور ہے، میرے جد امجد کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ بات پھر وہیں اخیر پر اس چیپٹر کے میں نے اسی شعر کو لکھا کہ جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، پھر تمہاری مرضی نہیں ہے، تم اپنے متعلق جو مرضی سوچتے رہو، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ جزاک اللہ۔